اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز، بدعت۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں، سارے فتنے وہاں اردو اسپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں، عرب میں نہیں عام طور پہ یہ تشدد۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز، بدعت۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز، ہم حدیث کو فالو کریں گے، امام مالک کو فالو نہیں کریں گے۔ اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا۔ میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے، اس نے ان کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کیا۔ عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتا ہے، امام مالک کو پتا نہیں تھا، حالانکہ وہ تو تبع تابعین میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں، اس سے مراد امام مالک ہیں، اکثر علماء اس طرف گئے۔ اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے۔ آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز، امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا، اور صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو۔ تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے۔ تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی، جو تواتر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے، تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے، تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، دلیل ان کی بھی بنتی ہے، لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، بھئی باندھنے کا تذکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے۔ یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا، لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے۔ ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے، باقی سارے جاہل ہیں۔ یہ تو امام مالک کے بارے میں، اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا، پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی۔ جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، کہ کوفہ علم کا مرکز تھا، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے، یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے، ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے، لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں، لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ، تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا۔ آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی، میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے۔ لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے، اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے، آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں، تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد، حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث، ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا۔ تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو، نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے، یہ مسٹیک ہے۔